ہمیں بھی چاہیے ہم جو ہے وہ علم حاصل کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کے معنی کو سمجھیں، احادیث پڑھیں، احادیث کے معنی کو سمجھیں۔ یہ قرآن حدیث پڑھنا اور پڑھ کر آگے ڈلیور کرنا، دوسرے تک پہنچانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں میں موجود، ترمذی وغیرہ میں فرمایا نضر اللہ عمران سمع مقالتی، عمران کے الفاظ بھی ہیں، بعض روایات کے اندر عبدن کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ ہماری خواہش ہوتی ہے میرا پیر میرے بارے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، فلاں سید زیادہ میرے بارے میں دعا کر دے، امام صاحب میرے بارے میں میرے لیے دعا کر دیں، میرے والد میرے حق میں دعا کر دیں، فلاں نیک بندہ میرے حق میں جو ہے وہ دعا کر دے کیونکہ وہ اللہ کا مقبول ہے۔ یہاں تو مقبولوں کے بھی امام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں نضر اللہ عمران سمع مقالتی یا نضر اللہ عبدن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ کس شخص کو؟ فرمایا جو میری بات کو، میری حدیث کو سنے، اسے یاد کرے اور پھر جیسا سنا ویسا ہی آگے پہنچا دے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیسا نکلتا ہے؟ ویسے اس کے اوپر بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ ذوق طبع کے لیے، تاکہ ہمارا بھی ذہن بنے، ہم بھی جو ہے وہ حدیث پڑھیں، ہم بھی حدیث سیکھیں، ہم بھی علم حاصل کریں اور اس علم کو آگے ڈلیور کریں، ہمارا بھی ذہن بنے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بھی کئی بزرگان دین ہیں، ائمہ محدثین ہیں کہ کئی سو سال بعد، کئی برسوں، کئی سالوں بعد ان کی قبر کو کھولا گیا، جسم اندر جو ہے وہ تر و تازہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دعائے مصطفیٰ کا یہ نتیجہ اور ثمرہ تھا۔ حضور نے جو فرمایا تھا اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، جو میری بات کو سنے، میری حدیث کو سنے، اسے یاد کر لے اور یاد کرنے کے بعد دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے، آپ کے انتقال کو تقریباً 230 سال گزر چکے تھے۔ اس وقت کی بات ہے، آپ کے وصال کو امام احمد بن حنبل مشہور فقیہ بھی ہیں، مشہور محدث بھی ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کو 230 سال جو ہے وہ گزر چکے تھے، 230 سال گزر چکے تھے۔ اب آپ کی قبر مبارک جہاں تھی اس کے برابر میں امام ابو جعفر بن موسیٰ ان کی جو ہے وہ قبر کھودی گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو کسی وجہ سے برابر والی قبر بعض اوقات جو ہے وہ کھل جاتی ہے، تو امام احمد بن حنبل کی قبر جو ہے وہ کھل گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا 230 سال بعد امام احمد بن حنبل کا جو جسم قبر کے اندر تھا وہ ایسے تھا کہ جیسے آج ہی ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ وہ دعائے مصطفیٰ جو حضور نے فرمایا تھا نضر اللہ عمران سمع مقالتی یا نضر اللہ عمران سمع حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا دی تھی کہ جو بندہ میرے فرمان کو سنے اور سننے کے بعد اس کو اسی طریقے سے یاد کرے اور جیسا سنا ویسا آگے پہنچا دے، اللہ اس کے جسم کو تر و تازہ رکھے۔ محدثین نے یہ کام کیا، مرنے کے بعد، وصال ظاہری کے بعد کئی سو سال بعد بھی ان کی قبر کشائی ہوئی، قبر کھلی تو ان کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہے، ابھی چاہیے ہم بھی جو ہے وہ علم حاصل کریں۔ اور پھر یاد رکھنا، یا علم سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو ہم نے سائنسدان بنا دیا، کسی کو جو ہے وہ ہم نے میتھمیٹکس کا ماہر بنا دیا، کسی کو ہم نے جو ہے وہ فلاں شعبے کے اندر، فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس کو انجینئر بن رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ کمپیوٹر آپریٹر بن رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ نہیں، بلکہ یہاں جو علم کی بات ہو رہی ہے، علم وہ کہ جو قرآن اور حدیث کا علم ہو۔ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو علم جو ہے وہ سیکھے اور علم سکھائے، قرآن کو سیکھے اور قرآن سکھائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو قرآن ہے، اس کو جو ہے وہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ جب آپ خود پڑھیں گے، ہم خود عمل کریں گے، دوسرے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ ڈلیور کریں گے، انشاءاللہ ہمارے بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے، دعائے مصطفیٰ حاصل ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ راہ علم کے لیے نکلتا ہے نا، کہ راہ علم کے لیے جب تک وہ واپس نہیں آتا اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ جو بندہ راہ علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے۔ علم دین کے لیے جو نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یونیورسٹی کے اندر آپ جائیں، ہر اسٹوڈنٹ کو اٹھائیں، اس سے پوچھیں بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی جو ہے وہ سی اے کر رہا ہے، کوئی گریجویٹ بن رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر کچھ کر رہا ہے، کوئی بایولوجی میں کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کون سے شعبے میں، الغرض جو بھی وہ کر رہا ہے اس سے پوچھو کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری جاب اچھی لگ جائے، میری جاب اچھی لگ جائے، رزق کے اعتبار سے فری ٹینشن ہو جاؤں۔ لیکن اللہ نے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟
فرمایا جو بندہ علم دین کے راستے میں نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی کفالت فرماتا ہے۔